اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لست علیہم بمسیطر صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شان وعم نوال۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، دوران اعتکاف روزانہ درس کی یہ نشست اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے معمول کے مطابق روزانہ ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ اسلام کے نام پر جھگڑنا نہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الغاشیہ آخری پارہ کی آیت نمبر 22 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے۔ آخری پارے کی ایک اور سورہ ہے سورۃ الکافرون، جس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ایک جگہ ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ ان تینوں آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو مقصود ہے۔ دین اسلام، دعوت اسلام، یہ ایک ایسا دین ہے جو دین دعوت ہے، دین تبلیغ ہے، یعنی پہنچا دینے کا دین۔ بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ آپ نے ایک آیت کریمہ اکثر سنی ہوگی علماء کی زبان سے کہ کسی تقریر کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ، ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے پہنچانے کے۔ اس کا معنی یہ ہے، تو سنتے تو سب ہیں، ہر ایک کو مطلب معنی معلوم نہیں ہوتا کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ کہنے والے نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ فرماؤ، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس پہنچانا ہے، پہنچا دیا۔
تو اسلام دین دعوت ہے، پہنچانے کا دین۔ جب تک دین اسلام میں کسی نے اسلام پر حملہ نہیں کیا، مشرکین نے، کفار نے، اس وقت تک جہاد بھی نہیں ہوا۔ تلوار اس وقت تک اٹھائی نہیں گئی جب تک کسی نے اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھائی، ورنہ دین اسلام دعوت حق کا نام ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہو، بس اپنی جگہ۔ اسلام کے نام پر کسی سے دست و گریبان مت ہو، عام حالات میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو میں نہ کرو۔ اگر کوئی مانتا ہے مان لے، نہیں تو اسے اللہ کے سپرد کرو۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک شان، کئی شانیں بیان کی ہیں، کئی خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی یہ بتائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل ٹکرتے ہیں، جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ سلام کہنے کا مطلب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا حافظ کر دیتے ہیں، ان کو پکڑ کر مکے نہیں مارتے، ڈنڈے نہیں مارتے، لڑتے نہیں، الگ ہو جاتے ہیں ان سے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ۔ یہ تمام آیات کریمہ اس طرح کی جو بھی قرآن مجید میں آئی ہیں، وہ اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اسلام کے نام پر راستوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں جھگڑنا نہیں۔ کوئی تمہاری بات مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا تو تم اپنی بات پر عمل کرتے رہو۔ لکم دینکم ولی دین کا معنی ہی ہے کہ تمہیں تمہارا دین، مجھ کو میرا دین۔ یعنی اگر تم میری بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں تم پر کوئی نگران، ذمہ دار، کوتوال بنا کر کھڑا نہیں کیا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں سورۃ الغاشیہ کے، لست علیہم بمسیطر، اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان پر، یعنی کفار پر، مشرکین پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، مسلط نہیں کیے گئے آپ ان کے اوپر، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا، دعوت دینے والا، سمجھانے والا، سمجھاتے رہیں۔ لست علیہم بمسیطر سے پہلے جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فذکر انما انت مذکر، بڑی بات فرمائی اللہ نے۔ فذکر فرمایا بتاتے رہو ان کو، یعنی سمجھاتے رہو، پیغام دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو۔ فذکر انما انت مذکر، بے شک آپ تو سمجھانے والے ہیں، بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام بتاتے رہنا ہے، بتاتے رہو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مساجد میں روزانہ تبلیغ ہوتی رہتی ہے، روزانہ اذان بھی دی جاتی رہتی ہے، روزانہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزانہ کوئی درس بھی دیتا ہوگا، ہر جمعہ کو تقریر بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے بتاتے رہنا، اس کو کہتے ہیں سمجھاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، بس
پہنچا رہے ہیں. نہ کسی کو گھر سے زبردستی پکڑ کے لانے کی اجازت، نہ کسی کو مارنے کی اجازت، نہ کسی کے ساتھ دست و گریباں ہونے کی اجازت. لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ، جس میں اللہ نے فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. دعوت کو قبول کر کے کوئی شوق سے آ گیا تو ٹھیک ہے. ایک مثال ہے دنیا کی. آپ کسی کو انوائٹ کریں اپنے گھر، دعوت دیں کہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، کل آپ آئیے گا. اب آپ کی دعوت ہو گئی، اب اگلے کا کام ہے آپ کی دعوت قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دعوت قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کبھی اس سنت کے معنی یہ نہیں کیے گئے کہ کوئی آپ کی دعوت پر نہ آئے تو آپ گھر سے پکڑ کے اس کو گریبان سے لے آؤ یا اس کو مارو جا کر کہ تم نے میری دعوت کیوں نہیں قبول کی، میں نے تمہیں دعوت دی. دعوت دینا ہے آپ کا کام، یہ قبول کرنے والے پر ہے، قبول کرے نہ کرے. تمہاری نیت، تمہارا اخلاص یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، بس تمہیں اس کا ثواب ملے گا. نصیحت کبھی رائے گا نہیں گئی، ضائع نہیں جائے گی. تبلیغ ضائع نہیں جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کی اور کسی نے نہ مانا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا. فائدہ تو یہ ملا کہ اللہ آپ سے راضی ہوا. تو کیا یہ فائدہ کم ہے؟ کسی نے آپ کی تبلیغ پر لبیک نہیں کہا، آپ کی تبلیغ کے جواب میں آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ سے اللہ راضی ہوا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ کو راضی کرنا کیا یہ کم فائدہ ہے؟ تو ثواب تو ہر حالت میں ملے گا. اگر تبلیغ کرنے کے بعد کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب کو تبلیغ سے روک دیا جاتا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ رک جاؤ. مگر روکا نہیں اللہ نے. یہاں آیات سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ تبلیغ سے منع کر دیا گیا، دعوت دینے سے منع کر دیا گیا، اسلام کی بات پہنچانے سے منع کر دیا گیا، اچھی باتیں بتانے سے منع کر دیا گیا. ایسا نہیں ہوا. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو نگران، ذمہ دار، داروغہ، کوتوال بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو آپ ان کے ساتھ مارا پیٹی کرو. نہیں، بس آپ نے پہنچا دیا. اب اللہ دیکھنے والا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے. سورۃ الکہف میں ایک جگہ ارشاد ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے. یعنی آپ کی تبلیغ اپنی جگہ ہے، آپ کی دعوت انویٹیشن اپنی جگہ ہے، آپ کا پیغام میسج اپنی جگہ ہے، اس پر آپ کو ثواب ہے. مگر ہدایت یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت دینا آپ کا کام بھی نہیں اور آپ کے ذمے بھی نہیں لگایا گیا کہ جیسے تیسے ہو آپ مار کوٹ کر ہدایت دو، مار پیٹ کر ہدایت پہ لاؤ. نہیں، زبردستی ہے ہی نہیں. چھوڑ دو، بحث مت کرو، الجھو مت، فیصلہ اللہ پر چھوڑو. ہدایت اللہ کے ذمے ہے اور وہ نصیب سے ہوتی ہے. ملے ملے، نہ ملے نہ ملے، یہ تو عہد رسالت سے ہوتا چلا آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سو نے لبیک کہا اور بہت سو نے نہ مانا.
کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے، منافق کے منافق ہی رہے، اسی طرح مر گئے، اسی طرح زندہ رہے، کفر میں زندہ رہے، کفر میں مرے، شرک میں زندہ رہے، شرک میں ہی مرے، منافقت پر زندہ رہے اور منافقت ہی پر مر گئے۔ کیوں؟ کہ نصیب نہیں تھا۔ تو تبلیغ جاری تھی، فیض جاری تھا، سمندر بہہ رہا ہے، جسے پانی چاہیے لے لے، جسے اس میں غسل کرنا ہے کر لے، نہیں تو اس کی مرضی ہے۔ تو دنیا میں ہمارے ہاں معاشرے میں ہر جگہ زیادہ تر فتنہ و فساد دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی ہوتے رہے ہیں۔ اکثر دانشوروں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ زیادہ تر فتنہ اور فساد اسلام کے نام پر ہوتا رہا ہے، اس لیے ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم کو داروغہ بنایا گیا ہے، ہمارا کام شاید بندوق اٹھا کر اسلام پر لانا ہے، تلوار اٹھا کر ہی اسلام میں کسی کو لانا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اسلام میں جو داخل فرمایا، جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے وہ تلوار کی وجہ سے نہیں آئے، وہ گفتار اور کردار کی وجہ سے آئے۔ تلوار تو جنگ تھی ایک کہ مقابلہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے کوئی، یعنی کسی نے حملہ کیا تو حفاظت کی جائے گی۔ جیسے کوئی ڈاکو آپ پر حملہ کرے تو آپ کو دفاع کا حق ہے، اپنی دفاع میں آپ کوئی قدم اٹھا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جو جہاد، جنگیں، یہ ناگزیر مجبوری کی حالت میں ہوئی، غزوات، ورنہ جو اسلام کا پھیلاؤ ہے، نشو و نما، یہ تو کردار اور گفتار سے ہے۔ ایسی گفتگو، زبان شیریں اور ملک گیری مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کردار ہے، کیریکٹر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ آپ کے اندر کا انسان ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان کے سامنے بھی آپ مثال بنو اور غیر مسلم کے سامنے بھی مثال بنو، تاکہ وہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ خود بھی اچھا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے۔ پتہ یہ چلے، یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے یہ کتنا برا بندہ ہے، تو تمہارے برے ہونے کی وجہ سے تمہارے دین پر حرف آئے گا، بدنام ہوگا دین، اسلام بدنام ہو جائے گا، اور تم اس کے محرک بنو گے، تمہاری وجہ سے ہوگا، یہ اس کا عذاب تم پر ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو ایسا غلط بنا کر پیش کیا کہ بجائے کوئی اسلام کی طرف آنے کے دور ہو گیا، تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے، تمہاری زبردستی کی وجہ سے۔ اسلام کا جو ایک خوبصورت تصور، خوبصورت شکل ہے، وہ تم نے بگاڑی، تو تم نے کوئی بڑا اچھا کارنامہ نہیں کیا۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے صوفی حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کی تعلیمات مثنوی شریف کی کتاب کے حوالے سے مشہور ہے، اور ہمارے یہاں بھی ہر مہینے اس کا درس ہوتا ہے، ان کی کتاب مثنوی شریف کا۔ اس میں مولانا روم نے سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کیا ہے، صرف سمجھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینے کے لیے، تمثیل کے لیے۔ کیا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی تھا، اس کی بیٹی اسلام کی طرف راغب ہونے لگی،
اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگا تو وہ پریشان ہوا، کیونکہ وہ تو باپ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی میرے دین سے باہر نکلے، نصرانیت عیسائیت کو چھوڑ دے اور اسلام کی طرف چلی جائے، وہ پریشان رہتا تھا۔ اچانک اس گاؤں میں جہاں وہ رہتے تھے باپ بیٹی، ایک مؤذن آ گیا اذان دینے والا مسجد میں، اور اس نے اذان دی۔ اذان جو دی تو اتنے خراب انداز سے دی اذان تو اچھی ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے انداز، اس کو کہتے ہیں پہنچانے کا ایک انداز بات کو، جیسے کوئی ایک بات کرے لٹھ مارنے والی، اور ایک کوئی بات کرے بہت اچھی خوبصورت انداز سے ادب کے ساتھ، تو ادب کے دائرے میں جو گفتگو ہوگی اس کا اثر دل پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور لاٹھی مارنے والے انداز میں ہوگی اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا، جھگڑا ہو جائے گا اس سے، تو سمجھانے کا بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ اس مؤذن نے اذان دی، بڑے بھونڈے انداز میں دی۔ جب اس نے اس طرح کی اذان دی تو وہ جو لڑکی تھی عیسائی، جو اسلام کی طرف کچھ ریسرچ کر رہی تھی اور اس کا دل اس طرف کچھ جا رہا تھا، وہ رک گئی۔ اس نے کہا میں اسلام میں داخل نہیں ہوتی، یعنی اس کا دل کچھ ہٹ گیا وہاں سے اس کے انداز کو دیکھ کر۔ تو وہ عیسائی تھا باپ، وہ دوسرے دن اس کے پاس مٹھائی لے کر آ گیا مؤذن کے پاس کہ میری بچی جو تھی وہ ہمارے دین سے نکل رہی تھی، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی تھی، تم نے آ کر ایسی اذان دی کہ اس کا دل ہی خراب ہو گیا، یعنی تم نے اپنا انداز ایسا کچھ بنا لیا کہ اس کو اچھا نہیں لگا، تو وہ رک گئی، یہ میں مٹھائی لایا ہوں تمہارے لیے۔ تو مولانا روم نے یہ ایک آیت اس لیے بیان کی بتانے کے لیے کہ دین کو اچھے انداز سے پہنچایا جائے کیونکہ دین اچھا ہے، اسلام کو صحیح طور سے پہنچایا جائے کیونکہ اسلام صحیح ہے، قرآن کو صحیح طور سے پہنچایا جائے کیونکہ قرآن صحیح ہے۔ جب تم پہنچانے میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ایسی روش اختیار کرو گے جو کہ تمہیں زیب نہیں دیتا اور تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا، تمہیں اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے کوئی تمہاری طرف آئے یا اسلام کی طرف آئے، وہ تو اور دور ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ، یعنی کسی کو بشارت سناؤ، اچھی خبر سناؤ، اس کو نفرت مت دلاؤ، اپنے کردار سے یا اپنی بات سے اس کو بیزار مت کرو، بتانے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی دلائل ہونے چاہیے، پھر وہ مانے گا مانے اور نہ مانے کا نہ مانے، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے زبردستی کیوں نہیں کی، حکم ہی نہیں ہے زبردستی کا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منقول ہے بات کہ آپ نے ایک عیسائی بڑھیا خاتون پر اسلام پیش کیا، اس نے نہیں مانا، حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا، اشہد کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا، اسلام پیش کر دیا تھا، دعوت دے دی تھی، اس نے نہیں مانا، میرا کام ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کیا کہ اس بڑھیا کو گلے سے پکڑ لیتے، تیری ایسی کی تیسی، نہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا، مشرکین نے، کہ آپ ایسا کریں، معاذ اللہ ہمارے معبودوں کی تعریف کریں، بتوں کی تعریف کریں، ہم آپ کے معبود کی تعریف کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا آپ ایسا کریں،
کہ ہمارے کسی ایک معبود کو، کسی ایک بت کو ہاتھ ہی لگا دیں تو بھی ہم آپ کے معبود کی تعریف کریں گے. کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، میں کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نہ مانو میرے معبود کو، میں تمہارے معبود کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہارے بتوں کی پرواہ نہیں کرتا، تم میرے معبود کو نہیں مانتے، نہ مانو، میرا کام تو بتانا تھا، بتا دیا. تو لکم دینکم ولی دین کا معنی یہ ہے، اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ جہاد اگر ہوگا تو جہاد نہ ہو، وہ اپنی جگہ تھا. یہاں تو یہ وطن مقصود ہے کہ عام حالات میں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گلیوں میں، محلوں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، شہروں میں آپس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے اسلام کے نام پر. تم اپنا کام کیے جاؤ، کوئی اپنا کام کرتا رہے، انہیں چھوڑ دو. تم اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو، تم دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑو، تاکہ فساد برپا نہ ہو. فساد فی الارض یہ زیادہ خراب بات ہے، زمین میں خون ریزی کرنا، اور وہ بھی اسلام کے نام پر. خون ریزی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. تو تبلیغ کا انداز اپنا اچھا بناؤ، دعوت دینے کا انداز اچھا رکھو. اب یہی میں نے ایک مثال دی کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر آنے کی، تو کوئی طریقے سے دیتے ہیں نا. یہ تھوڑی کہتے ابھی آ جانا میرے ہاں، کہے گا اچھا ایسی دعوت ہوتی تھی. اس میں بھی آپ کو ایک بڑا سوچ سمجھ کے دعوت دینا ہوگا، کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ، کوئی بڑے پیار و محبت کے ساتھ، تاکہ اگلے کا دل خود بخود کرے کہ یار اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے دعوت دے رہا ہے. میرا کیا جاتا ہے، کچھ جا کے کھانا پینا ہی تو ملے گا، میرے جیب سے کیا جائے گا. لیکن اگر خراب انداز سے کوئی دعوت دے گا ایسے ہی یوں ہی، تو اگلا کہے گا بھلے چھوڑو ایسے کھانے پینے کو، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی دعوت کی. تو انداز کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جس سے بندہ متاثر ہو، تمہاری گفتار سے متاثر ہو، تمہارے کردار سے متاثر ہو. انبیاء کرام نے، اولیاء عظام نے یہی انداز تو اپنایا تھا. بر صغیر میں صوفیاء کرام نے جو اسلام پھیلایا ہے، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہزاروں کفار کو مسلمان کیا، تو تلوار سے تو نہیں کیا نا. ہے کہیں تاریخ میں بات کہ معین الدین چشتی نے تلوار سے مسلمان کیا؟ نہیں کیا نا. انہوں نے تو کوئی جہاد نہیں کیا، ایسے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، زبردستی نہیں کیا مسلمان. وہ ان کا اخلاق، وہ ان کی گفتار، وہ ان کا کردار اپنے اندر، اپنے آپ میں ایسا کردار بنا کر سامنے پیش کیا کہ اگلا خود متاثر ہوا. اس نے کہا یہ دین بہت اچھا ہے، یہ دین والا بھی بہت اچھا ہے، اسلام بھی اچھا ہے، یہ مسلمان بھی اچھا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی کہے اسلام تو چلو اچھا ہوگا مگر مسلمان اچھا نہیں، تمہاری وجہ سے کوئی ایسا کہے، یہ اچھی بات نہیں. ایک بہت بڑے ادیب تھے ہندوستان میں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، بڑے مشہور رائٹر گزرے وہ. انہوں نے ایک جگہ ایک اپنا مشاہدہ لکھا، کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک ہندو نے، ہمارا پڑوسی تھا وہ، کہتے اس نے کتا پالا ہوا تھا. وہ کتا جب کوئی اس گلی میں آتا، گداگر مانگنے والے آتے، بھیک مانگنے والے، تو کتا بہت بھونکتا تھا ان کو دیکھ کر. تو کوئی ڈر کے مارے اندر پھر آ نہیں پاتا تھا کتے کی وجہ سے، بڑا بھونکتا تھا، بڑا بھونکتا. کہا مگر ایک بوڑھا گداگر آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ آ گیا اندر.
کتے نے بھونکا کیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر کتا چپ بھی ہو گیا۔ تو یہ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ یہاں جو بھی آتا ہے یہ خوب بھونکتا ہے اور پھر وہ اندر آ بھی نہیں سکتا، مگر تم وہی گداگر ہو اسی طرح کے، کیا بات ہے کہ تم پر اس نے بھونکنا بند کر دیا اور تم آ بھی گئے اندر؟ اس نے کہا کہ صاحب وہ جو گدا مانگنے والے آتے تھے نا، ان کو مانگنے کا بھی کوئی ڈھنگ نہیں تھا، انداز۔ میں جو آیا ہوں نا، تو میں تو خاندانی مانگنے والا ہوں، صحیح طریقے سے مانگتا ہوں۔ تو اسی لیے کتا بھی سمجھ گیا اور اس نے مجھ پر بھونکنا بند کر دیا، میں طریقے سے میں نے مانگا ہے نا، یعنی کہ ایک انداز اپنایا اپنا مانگنے کا بھی۔ تو تبلیغ کا بھی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، پیار محبت ہے، اخلاق ہے، آداب ہیں، یہ سارے تبلیغ کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی رکھا۔ آپ دیکھیے نا، قرآن مجید میں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من، حضور بھی تو مبلغ تھے نا، داعی اسلام تھے، وہیں سے تو تبلیغ شروع ہوئی جو 1400 سال سے ہو رہی ہے، مگر ابتدا ہمارے لیے تو وہیں سے ہوئی نا، اگرچہ ان سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، مگر ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ تو ان کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے اے رسول۔ بتائیے، واضح آیت ہے یہ، واضح۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول، اے محبوب، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، یعنی آپ تو بہت خلیق ہیں، بہت شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحمت العالمین ہیں آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ کافر بھی تعریف کرتا ہے، مشرک بھی آپ کا اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ رسول نہ مانے آپ کو، نبی بے شک نہ مانے، مگر آپ کو خلیق مانتا ہے، آپ کو امین مانتا ہے۔ آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے نا، آج ہمارے پاس کون امانت رکھوائے گا؟ سوچے گا یار ہو سکتا ہے کل لینے آؤں مکر جائے، لوگ قرض لے کر مکر جاتے ہیں۔ دنیا میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی سے تو اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ حکم تو سب کچھ موجود ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ بزرگوں نے تو سب کچھ فرما ہی دیا ہے، مگر یہاں سدھ بدھ کس کو ہے؟ یعنی فرمانے کو تو سب کچھ فرما دیا گیا ہے، مگر یہاں سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، شناخت کون رکھتا ہے، سدھ بدھ کس کو ہے، جانکاری کس کو ہے؟ تو ساری بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ یہاں لوگ قرض لے کر مکر جاتے ہیں، امانت رکھواؤ تو امانت غائب کر دیں، ہے نا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ امانت رکھواتے تھے، ان کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ میں موجود ہے، ساری باتیں احادیث میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا اپنا انداز جیسا اچھا ہوگا ویسا ہی مؤثر ہوگا، پھر نصیب کسی کا ہے، مگر زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی اسلامی معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کفار بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مشرکین بھی رہتے ہیں، مثلاً غیر مسلم دو قسم کے ہیں، ایک حربی ایک ذمی۔ حربی کا معنی ہے جنگ کرنے والا، جنگجو، جنگجو کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، وہ موقع ہی کچھ اور ہے۔ اور ایک ہے غیر مسلم ذمی، یعنی جس کا ذمہ لے لیا گیا ہے، حفاظت کا، سنبھالنے کا، نگہبانی کرنے کا، اس کی نگہداشت کا،
کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسلمان ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ کسی ذمی کافر پر ظلم ہوتا ہوا کوئی دیکھو تو ظالم کو روکو، اسے منع کرو۔ اگر غیر مسلم ذمی کو کسی نے خواہ مخواہ قتل کیا تو قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اس کا قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے اور وہ غیر مسلم ہے، چلو چھوڑو جانے دو، نہ، پکڑا جائے گا اس کو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے اسلام کی شکل، یہ دین اسلام کا خاکہ تصور جو آج ناپید ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان بھی جگہ جگہ خوار ہو رہے ہیں، ورنہ تعلیمات اسلام کی بہت عالی شان ہے، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے۔ شیخ سعدی گزرے ہیں، جیسے مولانا روم کی بات بتائی میں نے، ایسے حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی گلستان و بوستان کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی، والد ماجد سے اپنے بچپن میں پڑھائی گئی تھی۔ اس میں بھی بڑی اصلاحی باتیں ہیں، حکایات۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، شنیدم کہ مردان راہ خدا، شنیدم کہ مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مردان خدا، بزرگان دین، اللہ والے، وہ دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، ترا کہ مجھے میسر شودی مقام، تجھ کو یہ مقام کیسے ملے گا، یہ مرتبہ کیسے ملے گا کہ با دوستانت خلافت و جنگ، کہ تو دوستوں کے ساتھ بھی جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی کرنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تجھ کو ایسا مقام کہاں ملے جو بزرگوں کو ملا ہے کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی شیریں زبانی رکھتے ہیں، تو دشمن بھی ان کا دوست بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے، برائی کو برائی سے نہیں، برائی کو بھلائی سے، تو اللہ نے فرمایا دشمن بھی تیرا دوست ہو سکتا، ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے، آزما کر دیکھ۔ لیکن یہ آزمانے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا، یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے پر لاٹھی اٹھاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لست علیہم بمسیطر، سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، بتا دے بس، ختم بات۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت کریمہ کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، ارشادات اولیاء کی روشنی میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا کر، دین اسلام کو بلندی عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ و فساد سے ہم سب کو بچا، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، آمین اللہم یا ربنا آمین۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد۔